نماز عصر کے بعد اس کلمے کو 3 بار پڑھنے سے جسم سے ہر بیماری ختم ہو جاتی ہے اور مرتے دم تک کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمہ ناظرین، اگر آپ نماز عصر کے بعد اس کلمے کو 3 بار سچے دل سے پڑھ لیں تو ساری زندگی کوئی بیماری قریب نہیں آئے گی، چاہے وہ کوئی خطرناک مرض ہو، چاہے لا علاج ہو، چاہے وہ کینسر ہو، شوگر ہو یا پھر بلڈ پریشر ہو جائے، کوئی بھی بیماری کیوں نہ ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس مختصر سے کلمے میں اتنی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جسم سے ہر بیماری کو نکال کر انسان کو مکمل تندرست کر دیتا ہے اور پھر موت تک کوئی بیماری قریب بھی نہیں آتی۔ نماز عصر کے بعد صرف 3 بار ان کلمات کو پڑھ لینا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یقین کے ساتھ دعا مانگنا، آپ کی زندگی میں چاہے کوئی بھی لا علاج بیماری ہو وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ ان کلمات کی تاثیر اس قدر زبردست ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اتنے چھوٹے الفاظ میں اتنی بڑی تاثیر کیسے ممکن ہے۔ یہ کلمات بہت طاقتور ہیں، ان کو اپنی زندگی میں ایک بار ضرور پڑھ لیں تاکہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہو اور جسم سے ہر قسم کی بیماری کا خاتمہ ہو جائے۔ یہ کلمات انسان کو نہ صرف بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہے بلکہ دل کو سکون دیتی ہے اور روح کو تازگی بخشتی ہے۔ ان کلمات کو پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کی شفاعت کا حقدار بن جاتا ہے اور وہ بیماری جو انسان کو برسوں سے تنگ کر رہی ہوتی ہے وہ چند دنوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 7 برس ہوئی تو آپ کی آنکھوں میں تکلیف ہونے لگی۔ آپ کے دادا حضرت مطلب نے مختلف علاج کروائے مگر کوئی فائدہ نہ ہوا، آنکھوں کی تکلیف بڑھتی گئی اور حضرت عبدالمطلب بے حد پریشان ہوئے کہ آخر کیا کیا جائے، کیا طریقہ اپنایا جائے، کیوں نہ کہ ہر دوا اور علاج ناکام ہو چکی تھی۔ اسی پریشانی کے عالم میں ایک جاننے والے نے حضرت عبدالمطلب سے کہا، اے سردار فکر نہ کریں، مکہ مکرمہ کے قریب ایک بازار ہے اور اس بازار کے ساتھ ایک طبیب کا گھر ہے جو نہایت قابل ہے، وہ دوا بھی دیتا ہے اور دم بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے جو بھی اس کے پاس جاتا ہے شفا پا لیتا ہے۔ ہم نے خود کئی مرتبہ اسے آزمایا ہے۔ حضرت عبدالمطلب نے جب یہ سنا تو دل خوش ہو گیا اور فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اس طبیب یعنی راہب کے پاس روانہ ہو گئے۔ جب آپ اس کے دروازے پر پہنچے تو وقت شام کا تھا، دروازہ بند تھا۔ حضرت عبدالمطلب نے وہاں موجود لوگوں سے اس راہب کے بارے میں پوچھا تو سب نے بڑی تعریف کی اور کہا کہ راہب کے ہاتھوں میں بہت شفا ہے، جو بھی مریض اس کے پاس آتا ہے دوا بھی ملتی ہے اور دم بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ تندرست ہو کر لوٹتا ہے۔ حضرت عبدالمطلب نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ اب وہ کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ تو اپنے گھر پر ہے لیکن دروازہ اب نہیں کھلے گا، کیوں نہ کہ وہ دن کے وقت دروازہ بند کر کے عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے اور ایک مخصوص وقت تک باہر نہیں آتا۔ اس بار تو ابھی دروازہ بند ہوا ہے اور پتہ نہیں کب کھلے گا، بعض اوقات برسوں تک دروازہ بند ہی رہتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عبدالمطلب بڑے افسردہ ہوئے، دل میں سوال اٹھا کہ اب کیا کیا جائے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک اس مکان میں زلزلہ آ گیا، دیواریں ہلنے لگے، چھت لرزنے لگی، قریب تھا کہ وہ مکان گر جائے اور وہ راہب نیچے دب جائے۔ اسی خوف سے راہب فوراً باہر آیا۔ جیسے ہی وہ باہر آیا تو حضرت عبدالمطلب کو دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ تو مکہ مکرمہ کے سردار ہے۔ راہب نے کہا، سردار کیسے آنا ہوا؟ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا، یہ میرا پوتا بیمار ہے، آنکھوں میں تکلیف ہے، ہر علاج کیا لیکن آرام نہیں آیا، سنا ہے آپ دوا بھی دیتے ہیں اور دم بھی کرتے ہیں، مہربانی فرما کر شفا کی دعا کریں اور دوا بھی دیں تاکہ میرے پوتے کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ راہب نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر نظر ڈالی تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ پھر وہ اندر گیا، غسل کیا، پاکیزہ لباس پہنا، خوشبو لگائی اور اپنے کمرے سے ایک پرانی آسمانی کتاب نکال کر لایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے نور کو غور سے دیکھنے لگا۔ کبھی کتاب کو دیکھتا، کبھی چہرے کو دیکھتا، کبھی نظر صفحے پر ڈالتا، کبھی ولیل کی زلفوں کو تکتا، یہاں تک کہ ساری عرق کو بھی دیکھ لیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سر سے پاؤں تک دیکھ لیا۔ پھر یکدم قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا مگر راہب نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی معرفت سے پہچان لیا کہ یہی وہ نبی ہے جن کے آنے کی بشارت ہمیں دی گئی ہے۔ حضرت عبدالمطلب سن کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا، اب اس کام کی طرف بھی توجہ دیں جس کے لیے ہم آئے ہیں۔ راہب نے فرمایا، کون سا کام؟ حضرت عبدالمطلب نے کہا، میرے پوتے کی آنکھوں کا علاج کرے۔ راہب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا،
آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر میرے جیسے گنہگار کے پاس آئے ہیں، اپنے طبیب کو مرض کے پاس لے کر آئے، شفا دینے والے کو دوا مانگنے والے کے پاس لے آئے، مختار کو مجبور کے پاس لے آئے، نبی کو امتی کے پاس لے آئے ہیں۔ اے عبدالمطلب، میں اپنی عبادت خانے میں بیٹھا تھا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا کہ اچانک میرا سارا مکان لرزنے لگا۔ اگر میں باہر نہ آتا تو مکان کے نیچے آ دب جاتا۔ اے سردار مکہ، تیرا یہ پوتا بڑی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑے مقام والا ہے، دیکھ اس کے چہرے سے نوارے نکل رہے ہیں، کائنات کے یہود اس کے دشمن ہیں، اسی طرح لے کر اس کو نہ پھرا کرو، کہیں کوئی یہودی اس کو تکلیف نہ دے، اس کو اپنے گھر لے جاؤ۔ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا، آپ نے میری بڑی رہنمائی فرمائی، شکریہ، لیکن اصل مسئلہ تو اپنی جگہ رہا، جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ تو حل نہ ہوا۔ تو راہب نے مسکرا کر کہا، اے سردار مکہ، ان کی آنکھوں کا علاج خود انہی کے پاس موجود ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں۔ فرمایا، کہاں ہے علاج؟ راہب نے کہا، سردار مکہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاف مبارک نکال کر ان کی آنکھوں میں لگاؤ، یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ عبدالمطلب نے اسی وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے لحاف نکال کر آپ کی آنکھوں میں لگایا تو آپ کی آنکھیں مبارک اسی وقت ٹھیک ہو گئیں، جیسے کبھی دکھی ہی نہیں تھی۔ حضرت عبدالمطلب بڑے حیران ہوئے، اس راہب کا شکریہ ادا کیا، چلنے لگے تو راہب نے کہا، شکریہ تو آپ کا کہ آپ نے مجھے سرکار کائنات کی زیارت کروائی۔ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا کہ آپ کا دم بہت مشہور ہے، سنا ہے کہ آپ جس کو بھی دم کرتے ہیں وہ مریض اسی وقت ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ دم کیا ہے، وہ الفاظ کیا پڑھتے تھے کہ جن میں اللہ نے اتنی تاثیر رکھ دی ہے؟ راہب مسکرا پڑا اور کہا، حضور، جب مریض میرے پاس آتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں، یا اللہ، تجھے آخری نبی کی عظمت کی قسم، تجھے اس کے پیار کا واسطہ، اس کی محبوبیات کا واسطہ اس بیماری کو شفا دے۔ پھر میں مریض پر دم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بیمار کو شفا دے دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی نہایت سادگی سے گزاری ہے، آپ کی خوراک نہایت سادہ تھی۔ کسی بھی شخص کے اخلاق و کردار کا مطالعہ کرنا ہو تو اس کی عادت کے ساتھ ساتھ اس کے لباس اور اس کی گفتگو سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کس طرح کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمران ضرور تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نہایت متواضع تھے۔ آپ کی خوراک اتنی کم اور سادہ تھی کہ حضرت یونس رضی اللہ عنہ بتاتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کبھی گوشت اور روٹی کا کھانا صبح و شام دو وقت موجود نہیں تھا، ہاں لیکن جب مہمان آتے تو ایسا ممکن ہوتا، یعنی دونوں وقت کا کھانا موجود ہوتا۔ مہمان کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھ کر آگے بڑھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت افزائی کرے۔ محترمہ ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے برکت لینا بھی باعث شفا ہے، اور جو بھی دل سے ان سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ اس سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کو بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ امام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لگاتار 2 دن جو کہ روٹی سحر ہو کر نہیں کھائی، یکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصال پا گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، اہل محمد نے کبھی مسلسل 3 راتیں گندم کی روٹی سحر ہو کر نہیں کھائی۔ محترمہ ناظرین، یہ فقرہ سن کر دل لرز اٹھتا ہے کہ جس ہستی کے صدقے ہمیں رزق نصیب ہو رہا ہے، جس نبی کے طفیل ہمیں ہر نعمت ملی ہے، اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی سادہ کھانے پر فقاعت کی، کبھی پیٹ بھر کر نہ کھایا، نہ کبھی تقاضا کیا، نہ کبھی شکوہ کیا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے اور بھوکے رہ کر بھی دوسروں کا خیال کرتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں صبر بھی ملتا ہے، فقاعت بھی ملتی ہے، برداشت بھی، اور عاجزی کا سمندر بھی ملتا ہے۔ ہمیں وہ لمحات بھی یاد آتے ہیں جب کہیں دن گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، کبھی 3 دن مسلسل گھر میں کھانا پکا ہی نہیں، اور اگر کچھ آتا بھی تو صرف کھجور اور پانی میں گزارا ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کچھ عطا کیا جاتا تو وہ خود اپنے لیے بچانے کے بجائے امت پر لٹا دیتے، کبھی کسی فقیر کو خالی نہ لوٹاتے، کبھی کسی حاجت مند کو مایوس نہ کرتے۔
حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کسی نے کچھ مانگا آپ نے انکار نہیں فرمایا۔ محترمہ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق نہایت بلند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو فقیر نہیں سمجھا، عزت دی، محبت دی، شفقت دی، اور یہی وہ خصالت تھی جس نے سخت دلوں کو بھی موم کر دیا، جس نے دشمنوں کو بھی دیوانہ بنا دیا۔ حضرت یونس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہا، کبھی آپ نے مجھے اف تک نہیں کہا، کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا، کبھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مسکراتا تھا، نرم لہجہ، نرم مزاجی اور محبت بھرا انداز آپ کی ہر بات کو دل میں اتار دیتا تھا۔ محترمہ ناظرین، جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اوصاف کو پڑھتے تھے تو ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم کتنے خود غرض ہو چکے ہیں، ذرا سی بات پر لڑ پڑتے ہیں، ذرا سا مال آنے پر فقر میں آ جاتے ہیں، اور جب نعمتیں کم ہو جائے تو شکوے شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ساری زندگی ایک معمولی بستر پر گزار دی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارک میں داخل ہوئے تو آپ ایک کھجور کی چٹائی پر آرام فرما رہے تھے۔ چٹائی کے نشان جسم مبارک پر نمایاں تھے۔ حضرت عمر کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، کثری ریشمی بستروں پر ہے اور آپ اس چٹائی پر آرام فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، عمر، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت؟ یہی وہ سبق ہے جسے ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ ہم دنیا کے مال پر نہ اترائے، نہ کسی کو فقیر جانے، نہ کسی سے بے رخی کرے، بلکہ عاجزی اختیار کرے، شکر کرے، قناعت کرے اور محبت بانٹے۔ محترمہ ناظرین، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے رہ کر بھی مسکراتے تھے تو ہمیں بھی اپنی چھوٹی چھوٹی محرومیوں پر شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا تو ہمیں بھی معاف کرنا چاہیے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ دوسروں کی فکر کی تو ہمیں بھی دوسروں کے لیے جینا سیکھنا چاہیے۔ یہی سیرت طیبہ ہے، یہی اصل مقام ہے، یہی اصل عشق ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، سمجھیں اور اپنائیں۔ ارشاد فرمایا، میرا دنیا سے کیا تعلق؟ دنیا میں میری مثال تو اس مسافر جیسی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے تلے ٹھہرتا ہے، پھر اسے چھوڑ کر اپنا راستہ لے لیتا ہے۔ اگر ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی ہر پہلوؤں سے سادگی سے تصویر تھی۔ آپ نے نہ صرف اپنی زندگی سادگی سے گزاری بلکہ اپنے صحابہ کی تربیت بھی اسی انداز میں کی کہ دنیا کی بے وقتی کو خواب واضح کیا۔ آئے دیکھتے ہیں اللہ کے رسول نے صحابہ اکرام کی تربیت کیسے فرمائی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے آتے ہوئے بازار سے گزرے۔ آپ کے ارد گرد بہت سے صحابہ کرام تھے۔ آپ ان کے ہمراہ تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا تھا۔ اس کے کان چھوٹے تھے۔ آپ نے اس کا کان پکڑ کر فرمایا، ساتھیو، تم میں سے کون ہے جو اسے 1 درہم میں لینے پر راضی ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، 1 درہم تو بہت بڑی بات ہے، ہم تو 1 پیسے میں بھی لینے کو تیار نہیں، اور اسے لے کریں گے کیا؟ اب طے ہوا کہ اچھا کیا تم اسے مفت لینے کے لیے راضی ہو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر یہ زندہ ہوتا تب بھی یہ عیب دار شمار ہوتا، کیوں نہ کہ اس کے کان چھوٹے ہیں، اب تو یہ مرا ہوا ہے۔ محترمہ ناظرین، دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی بے ثباتی اور کم حیثیت کو کس انداز میں بیان فرما رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا اس مردار سے بھی کم حیثیت رکھتی ہے۔ پھر ایک اور موقع دنیا کی حقیقت ان الفاظ میں بیان فرمائی، اگر دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی ہوتی تو وہ کسی کافر کو اس میں پانی کا 1 گھونٹ بھی نہ دیتا۔ محترمہ ناظرین، محرم کا بابرکت مہینہ ہے۔ یہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ ان دنوں میں اللہ کو راضی کرنے کا وقت ہے۔ ان دنوں میں
ان دنوں میں اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کا وقت ہے، دنیا کی حقیقت کو سمجھنے اور آخرت کے لیے تیاری کرنے کا وقت ہے۔ آج جن کلمات کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، جان لیجیے یہ کلمات بہت بابرکت ہے، بالکل اسی طرح جیسے یہ دن برکت والے ہیں اور رحمت والے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کلمات میں بہت زیادہ شفا رکھی ہے۔ جو بھی شخص کسی ایسی بیمار مبتلا ہو جس کا وہ بار بار علاج کروا کر تھک چکا ہو اور اب بھی اسے شفا نہ مل رہی ہو، وہ ان کلمات کو ضرور اپنائے، اللہ پاک اسے ہر بیماری سے نجات عطا فرمائے گا۔ آپ نے یہ کلمات اسی طرح پڑھنی ہے کہ جب آپ نماز عصر ادا کر لیں تو سب سے پہلے ایک بار درود ابراہیمی پڑھ لیں اور اس کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اور اب جو کلمات آپ نے پڑھنے ہیں وہ کلمات یہ ہے: سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العظیم۔ آپ نے ان کلمات کو نماز عصر ادا کرنے کے فوراً بعد صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ جب 3 بار یہ کلمات مکمل ہو جائے تو پھر آپ نے لا الہ الا اللہ کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ جب آخری دفعہ پڑھے تو ساتھ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھے تاکہ آپ کی تسبیح پوری ہو جائے۔ جب یہ تسبیح مکمل ہو جائے تو آخر میں 2 بار درود پاک پڑھ لیں۔ محترمہ ناظرین، جو بھی سخت سے سخت بیماری ہو، لا علاج مسئلہ ہو، کوئی ایسی پریشانی ہو جو حل ہونے کا نام نہ لے رہی ہو تو یہ عمل ضرور کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ان کلمات کی برکت سے فوری شفا عطا فرمائے گا اور آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ یہ کلمات صرف 3 بار عصر کے نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ اس عمل کی برکت سے آپ شفایاب ہو جائیں گے۔ آج کا یہ وظیفہ آپ کو بتا دیا گیا ہے، یہ صرف بیمار سے شفا کے لیے نہیں بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں اللہ پاک کے خاص انعامات کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ وہ طاقتور کلمات ہیں جن میں اللہ پاک نے جسمانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ روحانی بے چینی کے لیے بھی شفا رکھی۔ ان کلمات کو جو شخص دل سے پڑھے گا، اللہ پاک اس کے دل کو سکون عطا فرمائیں گے اور اس کے جسم کو ہر قسم کی تکلیف سے محفوظ رکھیں گے۔ یہ عمل نہ صرف عام بخار، درد اور جسم کی کمزوری، بلڈ پریشر، شوگر جیسے امراض میں یہ مفید ہے بلکہ جن بیماریوں کو ڈاکٹر لا علاج کہہ دے جیسے کہ کینسر، دل کی تکلیف، گردوں کی خرابی، سانس کی بیماری یا دمے کی شکایت، ان سب کے لیے بھی یہ عمل عرش الہی سے شفا بن جاتا ہے۔ اللہ پاک کے فضل سے ان کلمات کو پڑھنے والے کو ایسی طاقت ملتی ہے کہ وہ بیماریوں کا مقابلہ صبر اور حوصلے سے کرتا ہے اور اللہ پاک جلد شفا عطا فرما دیتا ہے۔ یہ عمل صرف بیماریوں تک محدود نہیں بلکہ اس کی برکت سے رزق میں کشادگی بھی آتی ہے۔ اور جو لوگ قرضوں میں ڈوبے ہوتے ہیں، جو رزق کی تنگی کا شکار ہوتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کے گھر میں خیر و برکت ہو تو وہ اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ گھر میں خوشحالی آ جائے گی، میاں بیوی میں محبت پیدا ہوگی، اولاد فرما بردار بن جائے گی اور گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ جو شخص عصر کے بعد یہ کلمات پڑھے گا اس کے لیے رزق کے دروازے کھلیں گے، کاروبار میں ترقی ہوگی، بے برکتی ختم ہوگی اور دل کو وہ روحانی سکون ملے گا جو مال و دولت سے نہیں ملتا۔ ان کلمات کو پڑھنے سے دل مضبوط ہوتا ہے اور ہر قسم کے وسوسے، خوف اور فکری بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔ وہی کہ رب کریم میرا سننا اور آپ کا سنانا اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کرم، اپنی رائے کے اظہار کے لیے کمنٹ میں ماشاءاللہ یا سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ